اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیزان محترم، فام قربانی کورس کا آج ہمارا پہلا سبق ہے جس کے اندر ہمارے دو عنوان ہیں۔ پہلا عنوان کہ عشرہ ذی الحج کے اعمال کیا ہیں اور عشرہ ذی الحج کے فضائل کیا ہیں، اور عشرہ ذی الحج کے اندر ہم نے کن مسنون باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ مجھے قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول علامہ قرطبی نے اس آیت کے تحت ذکر کیا کہ ولیال عشر سے یہ ذی الحج کی 10 راتیں مراد ہیں۔ علامہ قرطبی بعشر فتم میقات سورۃ الاعراف آیت نمبر 142 کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں جو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کردہ 10 راتیں عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ یہی تو وہ 10 راتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ پورے سال سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ عشرہ ذی الحج کے دنوں کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل ترین جو دن ہے وہ عشرہ ذی الحج کے دن ہیں۔ اسی عشرہ ذی الحج کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال کے اندر جتنے بھی ایام ہیں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو پسندیدہ اعمال ہیں وہ عشرہ ذی الحج کے دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال ہیں۔ اسی طرح ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 دن اللہ کے محبوب ترین دن ہیں، ان دنوں کے اندر تم تکبیر اور تحلیل اور تحمید کا اہتمام کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تو لہذا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے تعلقات سے ہٹ کر، اپنی مصروفیات سے ہٹ کر ان 10 ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے ہاں قریب ہونے کے لیے نیک اعمال کریں۔ لہٰذا ان مبارک 10 دنوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ اپنے تعلقات سے ہٹ کر، اپنی مصروفیات سے نکل کر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں کے اندر مسنون اعمال کا اہتمام کریں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحج کی امتیازی شان ہے، اس کی امتیازی خصوصیت ہے کہ ان میں اللہ تعالی نے جو بنیادی عبادات ہیں یعنی نماز، روزہ، حج، قربانی اور صدقات وغیرہ، اس کو میرے اللہ نے جمع فرما دیا۔ ان ایام کے اندر صحابہ کرام کتنا عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ سنن دارمی کے اندر سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عشرہ ذی الحج کے اندر خوب عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ عشرہ ذی الحج کے اندر تکبیر اور تحلیل اور تحمید یعنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بازار کی طرف نکلتے اور بازار میں جا کر آواز لگاتے
تکبیر اور تحلیل خوب بلند آواز سے پڑھتے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے۔ عشرہ ذی الحج کے جہاں اتنے فضائل ہیں، عشرہ ذی الحج کا جہاں اہتمام کا حکم ہے، وہاں عشرہ ذی الحج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے رکھنے کا بھی حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذی الحج کے ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ جہاں عشرہ ذی الحج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فضائل بتائے، وہی پیارے نبی نے ہمیں عشرہ ذی الحج کے اعمال بھی بیان فرمائے۔ سنن ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشرہ ذی الحج کے اندر 1 روزہ رکھتا ہے، 1 روزے کے برابر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ عشرہ ذی الحج کے اندر چند چیزیں مسنون ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو تو تم قربانی کرنے تک اپنے ناخن نہ کاٹو یہاں تک کہ تم اپنی قربانی ادا کر لو۔ عشرہ ذی الحج کے اندر 2 دن ایسے ہیں جو خاص اہمیت کے حامل ہیں، ان میں پہلا دن 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور سابقہ 1 سال کا بھی کفارہ بن جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن وہی دن ہے جس دن نزول قرآن کی تکمیل ہوئی۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ تمہاری کتاب کے اندر یعنی قرآن مجید کے اندر ایک آیت ایسی ہے اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر اترتی تو ہم اس دن کو عید مناتے، جس دن وہ آیت یہودیوں پر اترتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے جواب دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے آخر میں اترنے والی آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کے جواب میں فرمایا جی ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ آیت جب اتری جمعہ کا دن تھا، یوم عرفہ کا دن تھا۔ اسی طرح میرے اللہ نے عشرہ ذی الحج کی برکات کو سمیٹ کر عید الاضحیٰ کے دن میں جمع کر دیا۔ اب ہم زیادہ سے زیادہ عشرہ ذی الحج کے اندر مسنون اعمال ادا کر کے زیادہ سے زیادہ فضائل حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عشرہ ذی الحج کی قدر کرنے کی، اس کے اندر مسنون اعمال اپنانے کی اور زیادہ سے زیادہ فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ قربانی کے فضائل کئی احادیث کے اندر وارد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو تم ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اس قربانی سے کیا ملے گا؟ ہم اس قربانی کو ادا کریں تو ہمیں کیا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے، جتنے بھی جانور کے جسم پر بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ قربانی کے فضائل کے بارے میں دوسری فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
سنن ترمذی کے اندر مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن جتنے بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں قربانی والا عمل ہے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، اپنے سینگوں اور اپنے کھروں کے سمیت آئے گا۔ جو شخص محض اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا کے الفاظ ہیں کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کی، اسی کے لیے یہ اجر ہے۔ بعض لوگ امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی قربانی کا عمل کرنا اتنا ضروری نہیں ہے کہ کسی غریب کو اگر پیسے دے دیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی صراحت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن دارقطنی کے اندر فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والے دن کسی بھی مال کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی فضیلت اللہ کے راستے میں کی جانے والی قربانی کی ہے، کیونکہ قربانی والے عمل کی بھی ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو زندگی دی، جو جان دی، اس پر بندہ سال بعد ایک جان اللہ کے راستے میں قربان کر کے اللہ کے شکر ادا کرتا ہے۔ اور جو شخص قربانی نہیں کرتا گویا کہ وہ ناشکرہ ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور وہ جب بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو مال کے اندر برکت نہیں ہوتی، اور جس کے مال کے اندر برکت نہ ہو اس کا مال اس کو سکون بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم عمل کے لیے سنت ابراہیمی اور سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول فرمائے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. پہلا عنوان کہ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کے اندر مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پوری عمر والا جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیا کرو۔ اگر تمہارے پاس پوری عمر والا جانور ذبح کرنے کی وسعت نہیں ہے تو پھر تم 6 ماہ کا ایسا دمبا تلاش کر لو جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، یعنی اتنا موٹا تازہ ہو، 1 سال کی عمر والے جانوروں کے ساتھ اگر کھڑا ہو تو دیکھنے میں یہ بھی 1 سال کی عمر کا نظر آتا ہو، ایسا جانور تم اللہ کے راستے میں ذبح کرو۔ دوسری بات سنن نسائی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے 4 باتوں کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں اگر جانور کے اندر پائی جائیں گی تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ان میں نمبر 1 کہ جو جانور آنکھ سے کانا ہو، یعنی اس کا کانا پن صاف ظاہر ہوتا ہو۔ نمبر 2 جو جانور لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن صاف ظاہر ہوتا ہو۔ نمبر 3 جو جانور اتنا بیمار ہو کہ اس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ نمبر 4 کہ جو جانور انتہائی کمزور ہو، دیکھنے میں بہت دبلا پتلا نظر آتا ہو۔ ان جانوروں کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق درست نہیں ہے۔ حدیث پاک کے جو راوی ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جو جانور تمہیں برا معلوم ہو اس کو چھوڑ دو، اور جو جانور تمہیں پسند ہو اس کو قربانی کے لیے خرید لو،
اور اگر تمہیں کسی کی پسند اپنی پسند کے موافق نظر نہ آئے تو اس کو اس کی پسند سے منع بھی نہ کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے معاشی حالات کی وجہ سے پوری عمر والے جانور کی ہی قربانی کرے تو ہمیں اس کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی وسعت کے مطابق قربانی ادا کرو، لیکن جانور کا عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگلا عنوان کہ کس جانور کے اندر کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، بکری، بھیڑ، دمبا جو چھوٹی جنس ہے، ان میں ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ بڑے جانوروں کی جنس میں اونٹ، گائے، بھینس کہ ان کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 424 پر موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ہم نے حدیبیہ والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے اور 7 آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں کہ یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اگر کسی شخص نے اونٹ کے اندر 10 آدمیوں کو شریک کر کے قربانی کی تو جتنے بھی شرکاء ہوں گے ان میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہی حدیث مبارکہ سنن ترمذی کے اندر بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس روایت کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فتویٰ دیا کہ والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل علم کا عمل اسی بات پر تھا کہ اونٹ اور گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہوں۔ دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ صحابہ کرام کا عمل شریعت اسلام کے اندر حجت ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر امام فرماتے ہیں اذا تنازع الخبران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل به اصحابہ من بعدی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیثوں کے اندر جب اختلاف ہو جائے گا تو پھر اس حدیث پر عمل کیا جائے گا جس حدیث مبارکہ پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہوگا۔ یعنی جب احادیثوں میں اختلاف ہو جائے تو صحابہ کرام کے عمل کو لیا جائے گا۔ اور دوسری بات سمجھیں کہ جو چھوٹی جنس کے جانور ہیں، بکری، بھیڑ وغیرہ، یہ ایک آدمی کی طرف سے ایک قربانی ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ پر قربانی واجب ہے، میں مالدار ہوں لیکن اس وقت بڑی عمر کے جانور نہیں مل رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 7 بکریاں خرید لو اور ان 7 بکریوں کو اپنی طرف سے تم ذبح کر لو۔ چھوٹا جانور ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی قربانی ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اعلاء السنن کے اندر فرمان مبارک موجود ہے کہ الشاۃ عن واحد کہ بکری ایک آدمی کی طرف سے ذبح کی جا سکتی ہے۔ اگلا ہمارا عنوان کہ قربانی کتنے دن تک ذبح کی جا سکتی ہے۔ موطا امام مالک صفحہ 497 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے ایام صرف 3 ہی ہیں، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ قربانی کے ایام میں 10 ذی الحج اور اس کے بعد 2 دن ہیں،
اور یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ قربانی کے ایام والی جو بات ہے یہ پوری توجہ سے آپ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 832 پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص قربانی کرے وہ تیسرے دن کے بعد اپنے گھر میں گوشت نہ رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن سے زائد گوشت گھر رکھنے کی اجازت نہیں دے رہے تو تیسرے دن پورا جانور ذبح کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ابتدائی اسلام میں صرف 3 دن تک گوشت رکھنے کی اجازت کیا تھی؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ کہ اکثر مسلمان جو تھے وہ غریب تھے، مالدار مسلمان کم تھے، تاکہ گوشت زیادہ سے زیادہ تقسیم ہوگا اور زیادہ سے زیادہ غرباء تک گوشت پہنچ جائے گا۔ اچھا، بعض حضرات کیا دیتے ہیں کہ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر بعد میں گوشت کو 3 دن سے بھی زائد اپنے گھر میں رکھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ ان حضرات سے گزارش ہے کہ گوشت تو پورا سال رکھنے کی اجازت ملی تھی، اب قربانی تو پورا سال ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا ہمارا عنوان کہ قربانی کا وقت کیا ہے۔ کتب احادیث کے اندر کثیر تعداد میں روایات ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس نے محض گوشت کی خاطر قربانی کی، اور جس نے عید کی نماز کے بعد اپنے جانور کو ذبح کیا اس نے ہمارے مسلمانوں کے طریقہ کے مطابق عمل کیا، اور یہی میرا طریقہ ہے۔ ذبیحہ کے بارے میں چند اہم مسائل۔ نمبر 1 کہ جو جانور ذبح کرنے کے لیے آلہ استعمال کیا جائے گا، چھری وغیرہ، اس کو اچھی طرح تیز کرنا چاہیے۔ سنن نسائی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تم اچھی طرح تیاری کر لو، اور جانور کو ذبح کرنے میں جلدی کیا کرو، اور جانور کو ذبح کرتے ہوئے کم سے کم تکلیف ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ذبیحہ کے بارے میں کہ ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو، مرتد نہ ہو، مجوسی نہ ہو، مشرک نہ ہو، بت پرست نہ ہو، کیونکہ ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ اگلا ہمارا عنوان کہ گوشت کا حکم کیا ہے۔ گوشت کا حکم افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ان میں ایک حصہ اپنے پاس رکھا جائے، دوسرا حصہ فقراء کو دیا جائے، تیسرا حصہ اپنے رشتہ دار، دوست، احباب وغیرہ کو دیا جائے۔ گوشت کی تقسیم کے بارے میں بہت اہم مسئلہ کہ جو ایک جانور کے اندر 7 شرکاء ہیں، جب ان کی گوشت کی تقسیم ہوتی ہے اندازے سے گوشت تقسیم کرنا درست نہیں ہے، بلکہ گوشت کو اچھے انداز میں وزن کر کے ہر ایک کا اس کا پورا حصہ ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ ہمارا فہم قربانی کورس کا سلسلہ تھا، ہم سے جو ہو سکا ہم نے اس کے اندر بیان کیا۔ باقی جو آپ حضرات کے ذہن کے اندر سوالات ہوں آپ ہمارے اسی چینل پر کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے فہم قربانی کورس کے مکمل اسباق بھی حاصل کریں۔ ہمارا وقتاً فوقتاً شارٹ کورسز کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے زکوٰۃ کورس بھی کروایا، وہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کوئی بھی آپ کا اس حوالے سے سوال ہو آپ ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل نے سب سے پہلے قربانی کی اور وہیں سے قربانی کا آغاز ہوا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 کے اندر
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ کہ اے میرے حبیب آپ اہل کتاب کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ واضح طور پر سنا دیجئے اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ کہ جب ان دونوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تو ان دونوں میں سے ایک کا مال اللہ نے قبول کیا اور ایک کے مال کو اللہ نے رد کر دیا۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ذکر کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حابیل نے جانور کی قربانی کی اور قابیل نے اپنی پیداوار میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی جو اس نے جانور کی قربانی کی اس کو میرے اللہ نے قبول کیا اور جو قابیل ہے اس کی پیداوار کو اللہ نے قبول نہ کیا۔ اس زمانہ کے اندر مال کی قبولیت کا دستور یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی جس کا مال اللہ کے ہاں قبول ہوتا اس کے مال کو جلا کر راکھ کر دیتی اور جس کا مال اللہ کے ہاں قبول نہ ہوتا اس کے مال کو وہ آگ بالکل نہ جلاتی۔ گویا کہ حابیل نے جو جانور کی قربانی کی وہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی کہ اس کی قربانی کو آسمانی آگ نے جلا کر راکھ کر دیا، اور جو قابیل ہے اس کی پیداوار قبول نہ ہوئی، اس کی پیداوار کو آگ نے نہ جلایا۔ اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ قربانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے ہوا۔ قربانی کا عبادت ہونا اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر امت کو قربانی کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے قربانی والے عمل کو ایک امتیازی شان ملی۔ ان کے اس واقعہ سے قربانی کی ایک خصوصیت واضح ہوئی۔ قربانی کی حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ کہ جو گائے اور اونٹ ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور تمہارے لیے ان کے اندر خیر ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ کہ تم ان کو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرو جب وہ قطار کے اندر کھڑے ہوں۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ تو جب وہ جانور اپنی کروٹوں کے بل گر پڑے ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو بھی دو اور جو لوگ خود سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا شاید کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارا گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ کو ہماری طرف سے خون جانور کا پہنچتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا صرف تقوی پہنچتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تمہارے لیے مسخر کیا کہ تم اللہ کی بڑائی کو پہچانو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اس سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے ہی خوشخبری ہے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. کہ ہر مسلمان صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کا حکم میرے اللہ نے سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دو چیزوں کا حکم دیا۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلی، کہ آپ نماز پڑھیے، یعنی عید کی نماز ادا کیجئے۔ ونحر، یعنی آپ عید پڑھنے کے بعد قربانی ادا کیجئے، جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ اس کے حکم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کی وسعت عطا فرمائی، اس کے باوجود وہ اگر قربانی ادا نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ سنن نسائی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے وجوب کے بارے میں فرمان مبارک موجود ہے کہ ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ اے لوگوں، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی کا جانور ذبح کرنا واجب ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا وقت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 843، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے اپنا قربانی کا جانور ذبح کر لیا، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد کسی دوسرے جانور کی دوبارہ قربانی کرے، اور اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے اپنا جانور ذبح نہیں کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے عید کی نماز پڑھے اور عید کی نماز کے بعد اپنی قربانی ذبح کرے۔ قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کے وقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان مبارک صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 832 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ عید کی نماز ہے، پھر نماز سے واپسی پر ہم قربانی کرتے ہیں۔ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، اس نے محض گوشت کی خاطر قربانی کی، اس نے ہمارے طریقہ کے خلاف کیا۔ جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی ذبح کی، اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی، اسی کی قربانی پوری ہوئی۔ یہی شخص مسلمانوں کے طریقہ کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ اگلا ہمارا عنوان کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ جس مرد اور عورت میں قربانی کے ایام میں یہ شرائط پائی جائیں گی، نمبر 1 مسلمان ہونا، کہ قربانی ایک عبادت ہے، یہ قربت کا نام ہے، کافر عبادت اور قربت کا اہل نہیں ہوتا۔ دوسری چیز آزاد ہونا، کہ غلام جو ہے اس کی کسی چیز پر ملکیت نہیں ہوتی، اس لیے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3 صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب ہونے کے بارے میں آپ ایک بات سمجھیں کہ قربانی کا نصاب اور صدقۃ الفطر کا نصاب یہ ایک ہی ہیں، اور زکوٰۃ کا نصاب ایک ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب، قربانی اور صدقۃ الفطر کے نصاب، ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ صدقۃ الفطر اور قربانی کا جو نصاب ہے اس مالیت پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، اور وہ نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، یا اتنی مقدار کی مالیت ضرورت سے زائد اگر آپ حضرات کے پاس موجود ہے تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ قربانی کے ایام میں اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو کیونکہ قربانی کے مال پر سال گزرنا تو شرط نہیں ہے،
ایام قربانی میں جو صاحب نصاب ہو جائے گا اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 4 مقیم ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگلا ہمارا عنوان کہ قربانی کے اندر کون کون سے جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، ان کی اقسام میں نر کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے اور مادہ کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے جانوروں کے بارے میں سورۃ الانعام آیت نمبر 144 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل 8 جوڑے تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیے، جن کے اندر بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، ان کی نر اور مادہ شمار کر کے کل 8 بنتے ہیں۔ ایک بات اور سمجھیں کہ قربانی کے جانوروں میں بھینس بھی داخل ہے کہ بھینس کی قربانی کا حکم، اس کے بارے میں آپ ایک بات خاص سمجھیں۔ بھینس گائے کے حکم میں ہے، اس کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ روایت نمبر 10848 حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ جو بھینس ہے وہ گائے کے حکم میں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا امام مالک کے صفحہ 294 پر فرمایا کہ الجوامیس والبقر سواء، کہ جو بھینس اور گائے یہ دونوں برابر ہی ہیں۔ مصنف عبد الرزاق روایت نمبر 6881 حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھینس کا حکم گائے میں ہی شمار ہوتا ہے۔ قربانی کے حکم کے بارے میں، قربانی کے نصاب کے بارے میں اور قربانی کے جانوروں کے بارے میں، قربانی کے اوقات کے بارے میں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال جانور کے جن 7 اعضاء کو کھانا مکروہ ہے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ 409 پر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاة 7 الدم والحیاء والانثیین والغدہ والذکر والمثانہ والمرارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 اعضاء کو کھانا ناپسند فرمایا، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ان 7 اعضاء کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان میں نمبر 1 خون، نمبر 2 مادہ جانور کی شرمگاہ، نمبر 3 خصیتین، نمبر 4 حدود، نمبر 5 نر جانور کی شرمگاہ، نمبر 6 مثانہ، نمبر 7 پتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان چیزوں کو کھانے کی اجازت نہ دی، اس لیے ہمیں ان چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کے مطابق کھانے پینے میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔